تصویر کرو گے. یہ مسلمان کی تاریخ ہے. دلی کے اندر جو شاہان مغلیہ صدیوں سے علوم اسلامی کا گہوارہ تھی، کہا جاتا ہے کہ اگر دلی کے باہر سے کوئی ایک شخص میراث کا فتویٰ پوچھنے آتا تھا تو ساری دلی میں گھومتا تھا، کوئی مسئلہ بتانے والا رہ نہیں جاتا. میرے بھائی، مسلمان نے اور علماء نے کتنی قربانی دی ہے، آج اس کا ذکر بھی نہیں ہے. پھر دیکھیے، تاریخ سے نادانی، ساری گورنمنٹ لگی اور اس نے پچھلا سال سن 1857 کے آزادی وطن کے ذکر کے اندر منایا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 1857 کا جہاد آزادی وطن کا پہلا جہاد نہیں ہے. آزادی وطن کا پہلا جہاد 1831 ہے، شروعات 1803 سے ہوئی. اس جہاد کے اندر دوسرے میں فرق یہ ہے کہ اقلیت مسلمان کے ساتھ برادران وطن بھی ہے. باغپت میں ذکر آتا ہے راجمل، ایک جاٹ تھا. اکثر یہ کہتا ہے کہ اگر راجمل کی فوج دلی میں گھس جاتی اور وہ دلی کے بالکل کنارے پر ہے تو ہمارے پیر دلی میں جم نہیں سکتے تھے. لیکن قبل اس کے کہ وہ دلی میں پہنچتا، وہی دھوکہ دے کر جس طرح نواب مجو خاں کو پکڑوایا، اسی طرح دھوکہ دے کر راجمل کو پکڑوایا اور اس کے سر کو قلم کر دیا. میرٹھ کے اندر جن لوگوں کو 1857 میں پھانسی دی گئی ہے، 151 یا 52 لوگ ہیں، اس کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں میں اکثریت علماء کی ہے. یہ تاریخ ہے علماء کی. باوجود کہ لاکھوں مسلمان اور ہزاروں علماء شہید ہو گئے آزادی وطن کے لیے، لیکن ہمت نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک کی آزادی کے لیے قربانی، ملک کی دولت سمیٹنے کے لیے نہیں، کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے نہیں، کہ اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے. اس لیے نراش ہو کر کے بیٹھ جانا، مایوسی کا شکار ہو کر کے گھر میں مجاہد کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ 2 جہادوں کے اندر لاکھوں مجاہد کام آ چکے. اب اس کی ضرورت تھی کہ مجاہد پیدا کیے جائیں. ادھر چھپ گئے لوگ، علماء چھپ گئے، اس لیے نہیں کہ موت سے ڈرتے تھے، بلکہ اس لیے اسے زندہ کرنا چاہیے، ملک کو آزاد کرانا ہے. لیکن جب 3-4 سال کے بعد معافی کا اعلان ہوا، حالات جو آزادی وطن کے لیے قربان ہو گئے، شہید ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں، ان کے یتیم بچے سڑکوں کے اوپر نکل آئے، ان کے گھر میں پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. بیوہ ماں ہے، یتیم بچے ہیں، باپ نے جام شہادت نوش کر لیا، کچھ چھوڑ کر نہیں گیا. بچے پیٹ کہاں سے بھرے؟ وہ سڑکوں پر آ گئے. اور ادھر کرسچین مذہبی لوگوں کا سیلاب ہے.
جو ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں کھانا بھی مفت دیں گے، کپڑے بھی مفت دیں گے، کتابیں بھی مفت دیں گے، تعلیم بھی مفت دیں گے۔ حالات کا ستم دیکھیے کہ وہ لوگ، یہ اولاد ان مجاہدین کی ہے جن کے رگ و ریشے کے اندر انگریز کی دشمنی سمائی ہوئی تھی، پیوست تھی۔ ان کی اولاد اب انہی کے ہاتھ میں جا رہی ہے جن کی دشمنی میں انہوں نے ان حالات کو دیکھ کر علماء جن کو اللہ نے فراست ایمانی عطا فرمائی تھی، وہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے بالکل اسی طرح اعلان کیا کہ ہمیں بچے کو دو، ہم اس بچے کو پڑھائیں گے بھی مفت، پہنائیں گے بھی مفت، رکھیں گے بھی مفت۔ اور اس ارادے سے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1857 کے بعد 1867 میں رکھ دی، 10 سال کے بعد، اور بالکل وہی نظام، بچے کو کھانا بھی مفت، پہنانا بھی مفت، پڑھانا بھی مفت، رہنا بھی مفت، ہر چیز مفت۔ دیکھیے، سوچئے، اگر انگریز اس کا اعلان کرتا ہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دنیا کی دولت کے خزانے، اسے یہ غرور تھا، وہ کہتا تھا کہ ہماری حکومت کے اندر سورج نہیں ڈوبتا۔ وہ کھلا سکتا تھا، پڑھا سکتا تھا، رکھ سکتا تھا۔ یہ فقیر علماء، بوریا نشین، جن کا حال خود اپنا ایسا ہے کہ صبح کا مل گیا تو شام کے کہاں سے آئے گا، اور شام کا مل گیا تو صبح کا بھروسہ نہیں، یہ ادارہ قائم کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مفت، کہاں سے مفت آئے گی؟ لیکن انہوں نے ایسا کام کیا کہ جو دلیل ہے ان کے علماء، تیرے گھروں کے اندر اسلام کا چراغ زندہ ہے، تیری آنے والی نسلوں کے اندر اسلام زندہ ہے، اور پوری قوم کو اس کے اوپر لگا دیا کہ مدرسے کی حفاظت کرو، اور یہ کہہ دیا، لکھ دیا کہ خبردار، حکومت سے چندہ اور مدد نہ لینا، یہ ادارہ ہماری دی ہوئی ڈگر پر تبھی تک زندہ رہے گا جب تک حکومت کی مدد نہیں لی جائے گی، اور اگر لے لی گئی ادارے کی جان نکل جائے گی۔ ان کے شاگردوں نے اسی کو پکڑ لیا، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، آج 10,000 نہیں، میں کہتا ہوں 50,000 یا کہیے لاکھوں مدرسے اور مکتب موجود ہیں، اور اسی روش کے اوپر ہے، قوم ہی اس کے خرچے کو اٹھاتی ہے۔ حکومتیں دینا چاہتی ہیں، ہماری حکومت دینا چاہتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ مدرسے اسی وقت تک زندہ رہیں گے جب تک مسلمان قوم ان کے بوجھ کو اٹھائے گی۔ جس دن مدرسے حکومت کی امداد کو لے کر چلنا شروع کریں گے، ہماری رائے میں اس مدرسے کا وجود اور عدم برابر۔ میرے بھائی، یہ تیسرا جہاد ہے۔ اب تیسرے جہاد کے لیے افراد پیدا کرنے کے لیے آپ دیکھیں، ابھی تک کہیں کانگریس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کانگریس کا وجود تو سن 1880 کے بعد ہے۔ سن 83-84 کے اندر کانگریس بنی ہے،
علماء کے جہاد کی ابتدا 1803 میں، 1883 میں کانگریس کا وجود 80 سال کے بعد ہوش آیا ہے کہ کوئی جماعت بنانی چاہیے، جبکہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں قربانی دے چکا اس مادر وطن کے لیے۔ میرے بھائی، یہ مسلمان کی تاریخ ہے، اور دیکھو حالات کی ستم ظریفی، مجرمانہ ذہنیت، ملک اور قوم کے ساتھ غدر و خیانت کرنا، کہ وہ مسلمان جس نے 80 سال تک بلا شرکت غیرے اس ملک کے آزادی کے لیے جہاد کیا اور لاکھوں جیالوں کو قربان کر دیا، آج اسی کی اولاد ملک ویرودھی، بم بنانے والے، بم مارنے والے، ملک کو آگ لگانے والے بتائے جا رہے ہیں۔ اس تاریخ میں اور ان حالات کے ہم کہتے ہیں، ببانگ دوہل کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ مسلمان کی تو تاریخ وہ ہے، مسلمان آج سے 200 سال پہلے بھی ملک کا وفادار تھا، آج بھی اس ملک کا وفادار ہے۔ میرے بھائی، آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کانگریس کے پہلے اجلاس کی تجاویز کو پڑھیے۔ پہلے اجلاس کے اندر جو تجویزیں آئی ہیں اور کانگریس بنانے کا جو مقصد پیش کیا گیا ہے، یہ دل اور جگر نہیں ہے کہ یہ تجویز لے آئیں کہ ہمارا مقصد ملک کو آزاد کرانا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جہادوں کی وجہ سے ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کی پبلک کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کانگریس کو وجود میں لایا گیا ہے۔ یہ ہے تاریخ، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ جبکہ مسلمان اس سے پہلے 2 جہادوں کے اندر لاکھوں کی قربانی دے چکا ہے۔ کانگریس کے اندر یہ ہمت نہیں تھی، یہ تو تاریخ ہے، اسے اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں پہ؟ کانگریس کو وہاں سے ہٹا کر آزادی وطن کے راستے پر لگانا، یہ بھی مسلمان کا کام ہے، یہ بھی علماء کا کام ہے۔ جب کانگریس وجود میں آئی تو ایک فتویٰ پوچھا کسی شخص نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کہ برادران وطن نے ایک جماعت بنائی ہے کانگریس، کیا اس میں شرکت مسلمانوں کے لیے کرنا جائز ہے؟ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جس طرح ہندو اور مسلمان تجارت میں ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کر سکتا ہے بشرطے کہ دینی کوئی نقصان نہ ہو اور جائز ہے شرکت کرنا، اسی طرح اس جماعت کے اندر مسلمان کا شریک ہونا اپنے اندر کوئی خرابی نہیں رکھتا۔ اب مورخ لکھتا ہے کہ یہ فتویٰ حضرت کا شائع ہوا اور ہوتا رہا، اس فتوے کا نام دیا گیا نصرت الابرار، اور یہ بار بار فتویٰ شائع ہوتا رہا اور بار بار ضبط کیا جاتا رہا۔ آج بھی کتب خانوں کے اندر نصرت الابرار کے نام سے یہ فتویٰ موجود ہوگا۔ اب مورخ یہ سوال کرتا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو 1857 کے جہاد میں گلے گلے پانی میں اترے ہوئے تھے،
وہ مسلمان کو یہ تو فرما رہے ہیں کہ شریک ہو سکتے ہو، لیکن خود شریک نہیں ہو رہے۔ پھر اس کے بعد جواب دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ملک کی آزادی کے لیے آزادی وطن سے کم کسی چیز پر راضی نہیں تھے۔